بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد علی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ 50 سال کی عمر میں بھی دنیا کو ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ 20 سال کی عمر میں دیکھتے تھے تو آپ نے 30 سال ضائع کر دیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا میچورٹی لیول جو 20 سال کی عمر میں تھا آج بھی وہی ہے۔ اب جسمانی طور پہ بدلے ہیں، جسمانی طور پہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، آپ کی عمر بڑھ گئی ہے، لیکن ذہن کہیں ماضی میں ہی اٹکا ہوا ہے، آپ کا ذہن میچور نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پہ پھر سوال اٹھتا ہے میچورٹی کیا ہے؟ میچورٹی ذہنی تبدیلی کا ہی تو نام ہے۔ آپ جب اممیچور ہوتے ہیں ایک چیز کو ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، جیسے میچور ہوتے ہیں پھر اسی چیز کو ایک اور نظریے سے دیکھتے ہیں۔ اس کی ویسے تو بہت سی مثالیں ہیں کہ اگر ہمیں بتانا پڑے کہ ایک میچور انسان چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، لیکن ابھی ہم ایک مثال کو ڈسکس کرتے ہیں اور وہ مثال ہے دنیا کو بدلنا۔ جو ناپختہ ذہن ہوتا ہے، اممیچور مائنڈ ہوتا ہے، جب اس سے سوال کیا جائے کہ دنیا کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، یا اگر ہم اس کی ایفرٹ کو دیکھیں تو اس کی ایفرٹ دوسرے لوگوں پہ ہوگی، اس کا کہیں نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تبدیلی لانی ہے تو دوسروں کو بدلنا ہوگا، ماں کو بدلنا ہوگا، باپ کو بدلنا ہوگا، بہن کو بدلنا ہوگا، بھائی کو بدلنا ہوگا، بچوں کو بدلنا ہوگا، یعنی ہر دوسرا انسان وہ بدلنا چاہے گا، یعنی وہ چاہے گا ہر دوسرا انسان بدلے اور وہ اپنی ایفرٹ بھی اسی طرح لگائے گا۔ یہ ناپختہ اور اممیچور ذہن کی نشانی ہے۔ اب جیسے ہی ذہن پختہ ہوتا ہے تو اسی چیز کو وہ دوسرے نظریے سے دیکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے۔ جب پختہ ذہن ہوتا ہے، میچور ذہن ہوتا ہے، اس سے سوال کیا جائے کہ دنیا کو کیسے بدلا جا سکتا ہے تو وہ بولے گا خود کو بدل۔ آپ نے اکثر سنا یا پڑھا ہوگا کہ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود کو بدلنا چاہیے۔ یہ وہ نظریات کی تبدیلی ہے جو اممیچور مائنڈ میں اور میچور مائنڈ میں ہوتی ہے۔ جیسے ہم میچور ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے دنیا کو بدلنے سے کوئی تبدیلی میں نہیں لا سکتا، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ اب سوال پھر یہاں پہ اٹھتا ہے کہ خود کو بدلنا کیا ہوتا ہے؟ خود کو بدلنا، یاد رکھیے گا، آپ کے خیالات کی دنیا کا بدلنا ہے۔ وہ خیالات جو آپ نے کل رکھے تھے آج ان میں تبدیلی آ رہی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ خود کو بدل رہے ہیں۔ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں، اس سیکھنے کے بدلے آپ کے نظریات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح شروع میں وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم اکٹھے رہیں اور ایک الگ ریاست قائم ہو اور ایک الگ ملک قائم ہو۔ جیسے ہی کچھ عرصہ گزرا، آپ نے کچھ ایسے حالات و واقعات دیکھے تو اب آپ صرف مسلمانوں کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں ان کے ذہن میں تبدیلی رونما ہونے لگی تھی۔ تو اسی طرح اگر آپ واقعی میں دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو بدلنا ہوگا، آپ نے اپنی تھاٹس کو بدلنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمارا رویہ ہماری سوچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مثلا میں غصہ کرتا ہوں یا نہیں کرتا، اس کا سارا انحصار میری سوچوں پہ ہوگا۔ تو جب ہم خود کو بدلتے ہیں، یعنی اپنی سوچوں کو بدلتے ہیں، یعنی پہلے ہم خود کو بدلتے ہیں تو دنیا کیسے بدلتی ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے خود کو بدلا اور مجھے پتا چلا کہ میں نے خود کو بدلنا ہے تو دنیا بدلے گی، تو میں پھر دوسروں سے اپنی ایفرٹ یا انرجی جو ٹائم دوسروں پہ لگا رہا ہوں وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے آپ پہ لگاؤں گا۔ اپنے کمزور پوائنٹس کو دیکھوں گا، ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا، جو میرے مضبوط پوائنٹس ہیں، جو میرے پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو اور بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میں اپنا سیلف انالیسس کروں گا، مجھے اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، مجھے اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی، میرا رویہ بہتر ہوگا، میں دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤں گا، میری انا کم ہوگی، تکبر و غرور کم ہوگا، اخلاقی برائیاں کم ہوں گی۔ جیسے جیسے میں خود کو ٹائم دیتا جاؤں گا، وہ ٹائم انرجی جو پہلے دوسروں کو دینا تھا وہ جب میں خود کو دیتا جاؤں گا تو مجھے اپنی ذات میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ اب جب مجھ میں تبدیلیاں آئیں گی، جب میری سوچ بدلے گی تو میرا رویہ بدلے گا، میرا رویہ بدلے گا تو دوسرا انسان اس رویے سے بدلے گا۔ میں اس کو بدلنا چاہوں وہ نہیں بدلے گا، میں اپنا رویہ بدل لوں اس رویے سے وہ انسان ضرور بدل جائے گا۔ تو اس طرح سے تبدیلی آتی ہے کہ آپ نے خود کو بدلنا ہے، آپ نے چھوڑ دیں دوسروں کو بدلنا، بیٹوں کو بدلنا، بچوں کو بدلنا، جتنا بھی کہہ لیں گے کوئی اثر نہیں ہوگا، وقتی طور پہ ہوگا پھر بھول جائیں گے، یا جب تک آپ بولتے رہیں گے تو وہ یاد رکھیں گے۔ لیکن جو انسان لانگ ٹرم میں تبدیلی لانا چاہتا ہے اپنے بچوں میں یا دوسرے لوگوں میں،
اس کو کہیں اپنے آپ پہ کام کرنا ہوتا ہے, اپنے کریکٹر پہ کام کرنا ہوتا ہے, اپنے رویے پہ کام کرنا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اپنی سوچوں پہ کام کرنا ہوتا ہے. جیسے وہ اس طرح سے چلتا ہے تو پھر رزلٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. میرا یہ پریکٹیکل ہے, میں نے یہ دیکھا ہے, میں نے جب بھی کسی کو بدلنا چاہا ہے نہیں بدلتا. کیوں کہ جیسے میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں میری امیدیں جڑ جاتی ہیں, میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتا ہوں, میں جلدی ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتا ہوں, جس سے میرے جذبات میں, میرے رویے میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. کیوں میری امیدیں جڑی ہیں, تو وہ اگلا بندہ تو اپنے ٹائم لے کے وقت کے حساب سے گرو کرنا ہوتا ہے نا, اس نے تو اس کے ذہن میں اتنی جلدی تبدیلیاں تو نہیں آنی ہوتی. لیکن ہم پھر کیا ہوتے ہیں, ہیسٹی ہو جاتے ہیں, جلد باز ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم خود کو بدل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ انڈائریکٹلی دوسرے انسان پہ تاثر چھوڑ رہا ہوتا ہے. اب ہمیں ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں نا جب ہوتی, تو وہ خود بخود بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں جو ذہنی میچورٹی کو شو کرتے ہیں, وہ بھی ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. تو آج ہم نے ایک پوائنٹ کو ڈسکس کیا کہ وہ ذہن جو امیچور ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دنیا کو بدلنا ہے تو اس کو دوسرے لوگوں کو بدلنا ہوگا. وہ اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنا فوکس, وہ سارے کا سارا, یا اپنا پیسہ وہ دوسرے لوگوں پہ لگا رہا ہوتا ہے. جبکہ وہ ذہن جو میچور ہو چکا ہوتا ہے, پختہ ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ دنیا کو جب بدلنا چاہے گا یا سوچے گا دنیا کو بدلنے کے بارے, تو وہ پہلے خود کو بدلے گا. وہ سارے کا سارا ٹائم, وہ ساری کی ساری انرجی اور پیسہ خود پہ لگائے گا, اپنی سوچوں کو بدلے گا, اس کا رویہ بدلے گا. سوچ بدلے گی تو رویہ بدلے گا, رویہ بدلے گا تو اس رویے سے کہیں دوسرے لوگ بھی آہستہ 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 بدلتے جائیں گے, اور اس طرح سے ایک بڑی موومنٹ چلتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں یہ بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں, یہ کیسے اتنی فالوئنگ بنا لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, جانیں قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ وجہ ہوتی ہے ان کا اپنا رویہ, یعنی وہ اپنی سوچ کو بدلتے ہیں, اس سے رویہ بدلتا ہے, اور وہ لوگوں کے اندر ایک ایسا تاثر چھوڑتے ہیں کہ وہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, یعنی ان کو پسند کرنے لگتے ہیں, اور ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, اور وہ ان کے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں. تو اس طرح پھر وہ پازیٹیو یا نیگیٹیو کسی بھی طرح کا چینج ہے وہ اسی طرح لایا جا سکتا ہے. آئی ہوپ سو آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہوگا. السلام علیکم.